السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بہت اچھے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ کچھ لوگوں کو بار بار دکھ، مصیبت اور پریشانی کیوں دیتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ خوش نظر آتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر مصیبت ایک جاتی نہیں کہ دوسری آ جاتی ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ اللہ میری ہی زندگی اتنی مشکل کیوں ہے، تو آج کا یہ پیغام آپ کے لیے ہے۔ چلیے جانتے ہیں کہ کن لوگوں کو اللہ بار بار آزماتا ہے۔ نمبر 1، اللہ دکھ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ سب سے پہلی بات سمجھ لو، اللہ ہر انسان کو آزماتا ہے لیکن ہر کسی کو ایک جیسی آزمائش نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس پر اللہ خاص رحم کرنا چاہتا ہے پہلے اسے سختی سے گزارتا ہے۔ دکھ، مصیبت اور پریشانی اللہ کی نفرت کی نشانی نہیں ہوتی، اللہ کی توسط ہوتی ہے۔ نمبر 2، اللہ اپنے محبوب بندے کو تربیت دیتا ہے۔ جس طرح سونے کو آگ سے گزرنا پڑتا ہے تب جا کر وہ خالص بنتا ہے، اسی طرح اللہ اپنے محبوب بندوں کو دکھ کے ذریعے مضبوط بناتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بار بار سمسیا آ رہی ہے، لوگ آپ کو سمجھ نہیں رہے، محنت کے باوجود نتیجہ نہیں مل رہا، تو یاد رکھو اللہ آپ کو توڑنے کے لیے نہیں، نیا بنانے کے لیے آزما رہا ہے۔ نمبر 3، ہر مصیبت کے پیچھے ایک گناہ کا کفارہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو تھکان، غم، درد یا پریشانی ہوتی ہے اس کے بدلے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے دنیا میں دکھ دیتا۔ سوچئے اگر یہ مصیبت نہ ہوتی شاید آخرت اور زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ نمبر 4، اللہ آپ کو اپنی طرف واپس بلاتا ہے۔ انسان جب خوش ہوتا تو اکثر اللہ کو بھول جاتا ہے اور جب ٹوٹ جاتا ہے تب سجدہ یاد آتا ہے۔ اللہ جب دیکھتا ہے کہ بندہ دنیا میں گم ہو گیا ہے تو وہ دکھ دے کر اسے اپنی طرف واپس بلاتا ہے۔ اسی لیے دکھ میں سب سے پہلے جو چیز انسان کرتا ہے وہ ہے دعا اور سجدہ۔ نمبر 5، ہر اندھیری رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بحث مشکل کے ساتھ آسان ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، آپ کی زندگی کی یہ مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ آج آپ ٹوٹ رہے ہو لیکن کل آپ کسی اور کی روشنی بن جاؤ۔ آج آپ رو رہے ہو لیکن کل آپ کی کہانی کسی اور کو صبر سکھا دے۔ اگر اللہ آپ کو بار بار آزما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھول نہیں گیا، وہ آپ کا کسی بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھو، اللہ اپنے بندے سے اتنا ہی بوجھ اٹھاتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ نمبر 6، اللہ جب آپ کو اکیلا کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کے آس پاس کے لوگوں کو دروازہ بند کر دیتا ہے، جو کل تک ساتھ تھے آج سمجھنے کو تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ کو اکیلا چھوڑ رہا ہے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ صرف ہم پر بھروسہ کرنا۔ انسان جب سب کے سہارے ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرنا بھول جاتا ہے، اور جب سب چلے جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ نمبر 7، مصیبت آپ کی اصلی پہچان دکھاتی ہے۔ دکھ کے وقت ہی پتہ چلتا ہے کون صرف باتیں کرتا تھا، اپنا سچ میں کون تھا اور کون صرف مطلب کا ساتھی۔ اللہ مصیبت اسی لیے بھی دیتا ہے تاکہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں اور آپ غلط لوگوں سے دور ہو جاؤ۔ جو لوگ دکھ میں چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کی جگہ آپ کو بہتر لوگوں سے ملواتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 8، اللہ آپ کے دل کو صاف کر رہا ہے۔ دکھ صرف آنسو نہیں لاتا، دکھ غرور سب توڑتا ہے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور اللہ کو ٹوٹا ہوا نرم دل سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی اللہ آپ کو رلاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ پریشان ہو تو صرف اللہ کے قریب ہو جاؤ اور اپنی ساری پریشانی اللہ کو بتا دو۔ نمبر 9، جو درد آج ہے وہی کل دعا بنے گا۔
آج جو آپ کہہ رہے ہو یا اللہ مجھ سے اور برداشت نہیں ہو رہا، کل وہی آپ کہو گے یا اللہ شکر ہے کہ تو نے مجھے سنبھال لیا۔ آج کا درد کل کا ثبوت بنے گا کہ اللہ نے آپ کو کیسے اٹھایا تھا جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ نمبر 10، اللہ دیر کرتا ہے لیکن اپنے بندے کو زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ یاد رکھو، اللہ کی خاموشی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہے۔ وہ انتظام کرتا ہے تاکہ جب دے تو ایسا دے کہ آپ بھول ہی نہ پاؤ۔ کبھی کبھی اللہ دعا قبول کر لیتا ہے لیکن وقت اپنی حکمت سے چنتا ہے۔ نمبر 11، اگر آج آپ ٹوٹ چکے ہو، اگر آج آپ کو لگتا ہے میری عزت ختم ہو گئی، میری محنت بیکار ہو رہی ہے، میری زندگی اندھیرے میں ہے، تو یاد رکھو اندھیرا گہرا ہوتا ہے صرف روشنی سے پہلے۔ اللہ آپ کو گرا کر ذلیل نہیں کر رہا، اللہ آپ کو گرا کر اٹھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ نمبر 12، اللہ آپ کو صبر سکھا رہا ہے۔ صبر صرف چپ رہنے کا نام نہیں ہوتا، صبر کا مطلب ہوتا ہے دل کے اندر طوفان کے باوجود اللہ پر یقین زندہ رکھنا۔ اللہ جب بار بار مصیبت دیتا ہے تو وہ آپ کو کمزور نہیں، مضبوط صبر والا انسان بنا رہا ہے۔ جو صبر سیکھ لیتا ہے دنیا ہلا نہیں سکتی اور ہرا نہیں سکتی۔ نمبر 13، اللہ آپ کو دنیا کی محبت سے نکال رہا ہے۔ جب تک انسان دنیا سے چپکا رہتا ہے تب تک وہ اللہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اللہ کبھی کبھی دنیا کا رنگ پھیکا کر دیتا ہے تاکہ آپ سمجھ جاؤ کہ اصل سکون صرف اللہ کا ذکر ہے۔ جب دنیا چھوٹ جاتی ہے تب رب ملتا ہے۔ نمبر 14، آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ سب دروازے بند ہو گئے ہیں تو یاد رکھو اللہ وہ دروازہ کھولتا ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جس کہانی کو لکھنے والا اللہ ہو وہ کبھی کوئی گرا نہیں سکتا۔ نمبر 15، اللہ آپ کو لوگوں کی نظر سے بچاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو نیچے رکھتا ہے تاکہ ہر کسی کو نظر آپ پر نہ پڑے۔ ہر کامیاب دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ کامیابی صرف محفوظ رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو چپ چاپ تیار کرتا ہے۔ آخری بات، اگر اللہ آپ کو بار بار دکھ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اگر آج آپ رو رہے ہو، رو لو، اللہ سن رہا ہے۔ اگر آج آپ تھک گئے ہو تو تھوڑا رک جاؤ، اللہ سنبھال لے گا۔ اور اگر آج آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تو پریشان مت ہو، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ماشاء اللہ، بے شک اللہ بے حد رحیم ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔